اب سورج کو ہم بچانے جا رہے ہیں، چنگاری سے بچانے جا رہے ہیں، دنیا کو میں چاہتا ہوں بچا لوں، یہ بیوقوف ہے آدمی بچانے والا۔ سورج اپنے طاقت خود رکھتا ہے، سورج نور ہے تو اس نور کا محتاج نہیں ہے، اللہ مخلوق میں بھی اس نور کا محتاج نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کی تسلیم میں، ثابت نہیں کرنا کہ آپ اللہ کو ثابت کرتے جاؤ، ایک ثبوت سے میٹھا ثبوت تیسرا ثبوت آ جائے گا، نہ ماننے والے کے پاس شاید زیادہ ثبوت ہو۔ اس لیے یہ آپ اپنے دین کے طور پر مفید انتشارو اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ باقی وہ دین ان کا ہے، کافروں کا گری ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن الہامی کتاب ہے، بس کافی ہے، ابھی ثابت آپ کچھ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ٹھہرنے کی تمنا والا رخصت کی تمنا والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کاش ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ مرتے جا رہے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں، مر کے جیتے جا رہے ہیں، اور ہم مرنے کو تسلیم نہیں کر رہے۔ روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں، اور لیکن موت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے زندگی، ایک انداز تسلیم نہیں کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمیں بچائے گا موت سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے کر دے گا، جنت بنا دے گا، جبکہ ہمیں یقین ہے کہ پیسے نے کسی کو آج تک نہیں بچایا۔ ہم نے اپنے تحفظ پیسے میں رکھ لیا ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سکون سے معروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سکون کا تعلق صرف اسی بات سے ہے کہ کسی انسان کو سکون بچاؤ، سکون بچانے والے کو ملتا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی غلطی پتہ کیا کی ہے؟ ہم نے فرائض تقسیم کیے ہیں، فرائض کا شعور دیا ہے اور محبت کا شعور ہی نہیں دیا۔ ڈیوٹی تفویض کر دیا، تم یہ کرو تم وہ کرو، ہم ایسا چلیں گے ہم ایسا کریں گے، اور محبت کو نہیں ہم نے دان کیا، نہ محبت کی ہے۔ تو زندگی کو ہم نے کمپارٹمنٹس میں بنا دیا، ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیا، زندگی یا شعبہ میں تقسیم کر دیا۔ زندگی ایک محبت ہے، اس کو محبت ہی رہنے دو، پھول ہے جو پھول ہی رہنے دو، اور اس کی افادیت تلاش نہ کرو، پھر یہ زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا۔ جیسے میں نے کہا، اولاد کے ساتھ والدین کی خفلی ہے، اولاد والدین پر نالاں ہے۔ سمجھو کہ یہ بڑا سخت زمانہ آ گیا، سچ جگہ آ گیا، آخری زمانہ آ گیا۔ اور جب پھر باپ کامیابی ہو گیا، اولاد کو مار دے گا، پھر بڑا بنا ہوا تھا، ہم نے ایسا چپیڑ لگائی تھی، یاد کرے گا بیٹا، پتہ لگا بیٹا یہ بیٹے کے بارے میں کہا تو پتہ چلا کہ ٹھیک کر کیا تھا، باپ کو ٹھیک کیا، ماں کو درست کر دیا، جی ایسے ایسے بندے ہوگی کہاں یاد کریں گی، پتہ لگا ماں، بیٹے نے باپ کو درست کر دیا، تو ہم نے سارے بندے باپ میں بتا دیا تھی، یہ دیکھو یہ تم باپ ہو، تمہیں باپ کس نے بنایا ہے؟ یعنی کہ یہ ہے حالات آج کی بات۔ خدا کے بندو، والدین کے سامنے سچ بھی طرح کر دو، محبت کے انداز، ادب کے انداز، خدا کے ساتھ بھی نہیں کرنا، بہت ادب نہیں کرنا، وہاں پر آپ کے رحم کے مستحق ہیں، آپ کیا چاہنے پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رحم کرو۔ ایک کان میں کہنے والی بات ہے رات کی، یہ بتا دیں نہیں کسی کو، جس شخص نے کسی وجہ سے اپنے والدین کا تھوڑا سا ادب نہیں کیا، اس کا بدلہ والدین کی ناراضگی کا اس شخص سے اس کی اولاد لے گی، اور یہ بڑی راز کی بات ہے۔ اولاد میں پوتے بھی آ سکتے ہیں، یہ راز ہے، پھر دہراتا ہوں، والدین کے ساتھ کی گئی گستاخی کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کے ذریعے دلواتا ہے۔ یعنی کبھی زندگی میں کسی کی اولاد گستاخ ہو جائے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرے، اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں باپ راضی نہ ہو تو اولاد گستاخ ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں نے کہا ہی آرام سے اس میں اگر والدین راضی نہ ہو تو اولاد گستاخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اولاد کی گستاخی کو اپنے والدین کی رضا کے ساتھ دور کر دو۔ والدین جہاں بھی ہے ان کو راضی کیا جاتا ہے، پہلے بتا دیا، گزرے ہوئے والدین راضی دیکھو، اولاد کو ٹھیک رکھا کرو، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ بھی ٹھیک کیا جائے تو یہ آسانی ہو سکتی ہے اس قوم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی آپ کے ساتھ
کہ آپ کو آخرت اور دنیا برابر کر دی. یہ تھوڑی سی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں, دنیا کا کام کر رہے ہیں, یہ دین ہے ہمارا. جہاں نیکی لکھ رہے ہیں وہاں ہم نیکی پا رہے ہیں. آپ سے میں نے تسلیم کیا, تلابی کیا تو اللہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, میں نے انسان سے تسلیم کیا, اللہ کہ میں راضی ہوں جہاں بھی اللہ ہوتا ہے. راضی کی ہوتا کہ ہو رہا ہے. آدمی کو میں دھوکہ دے کے آ گیا, اللہ تعالیٰ میں راضی. اللہ کیسا ہے نواز وہ آپ کی زندگی میں آپ میں سمجھو تو آپ کہتے خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا مال ہی اللہ ہے. کس سلوک انسان سے چلا رہے ہو اور راضی اللہ ہو رہا ہے. دنیا میں نیکی کر رہے ہو, بعید کیا راستہ ادھر سے مل رہا ہے. کسی انسان کو ماں باپ کو آپ سے خوش کر دیا اور داد پاک دے رہے ہیں. یہ تو آگے باتیں ہیں. تو اللہ فہمی کو راضی کرنے کا بہت طریقہ ہے. اولاد پر شفقت کرو, ماں باپ کا ادب کرو, اللہ راضی, اللہ کبھی سے راضی. اور حضرت خواجہ وید کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے, آپ کے دل میں حضور پاک کی محبت دیکھے بغیر سنے محبت, بڑی محبت عشق ہو گیا. اور آپ نے ماں کی اجازت دی حضرت وید کرنی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں حضور پاک کے دیدار کو جا رہا ہوں کرل سے. ماں نے کہا اتنے کرو, اگر آپ حجرے میں تشریف رکھتے ہوئے تھے تو من سے مل لینا. پیسہ ماں اجازت دی. وہ پیدل چلتے ہیں مطلب کرل سے آپ حضور پاک کی جاتا ہے, اور وہاں آپ حجرے مبارک میں تھے, مسجد میں تھے. ماں کا کہنا مانتے ہوئے اور حجرے میں آواز دینے کے بعد گھر واپس آ گئے. میل اور 7-8 سال کا فاصلہ, نہیں ملاقات دی. اور یہ بات یاد کی کہ جب مسجد میں ہوئے تھا آپ مل لیتا, مسجد میں نہیں پایا آپ کو, واپس آ رہے ماں کا حکم, ملاقات ہی نہیں, معروم. اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے آخری ایام میں آپ نے اپنا قرضہ مبارک لباس آپ میں جو وہ سرن میں ویس ہیں ان کو جا کے دیا. 2 جلیل القدر صحابہ کو بھیجا, کام کو رضوان اللہ علیہ مجنون. وہ بڑے حیران کہ یہ تو ایک آدمی آیا نہیں ہمارے یہاں, اس کو بھیجا جا رہا ہے دل کا شریف. وہ لے گئے اور پھر بات ہوئی کہ ان سے جا کے پوچھا کہ آپ تو وہاں آئے نہیں تو کیسے بات ہے, ان کا محبت کس طرح ہے. وہ کیا جی محبت ہے دیکھیں بغیر, اس زمانے میں بھی دیکھے بغیر ثبوت مل گیا, آج بھی دیکھے بغیر محبت جاری ہے. وہ محبت جو ہے تسلیم کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تسلیم میں آپ کو اپنے لباس مبارک بھیجا. اور دیدار اس حد تک کا دیکھے بغیر کا کہ حضرت وید کرنی نے پوچھا صاحب سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم نے غور سے دیکھا, آپ کے جو ہے وہ چہرے کی صاف کیا تھی, اور سارے واقعات پوچھے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں استعاب اور مجاز دی تھی کہ ہم چہرہ دیکھ سکے, آپ کی پیشانی مبارک دیکھیں, آپ کی مہویں کیا تھی, اتنا ہم سمجھ نہیں سکے. انہوں نے بتایا کہ آپ تنجے ریا سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, تو دور بیٹھے ہوا دیدار پا رہا ہے. ماں کے نام درد بات کی خبر کرنے کے بعد ماں کی بات کو اپنی محبت پر ترجیح دینے والے نے محبت کو بھی پا لیا, ماں بھی راضی کر. ماں کی بات اس حد تک محبت کے درمیان میں مقبول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اویلیبل نہ ہو تو ماں کی بات پوری کر لگا. وہ ہے مان ہے حضور پاک کی بات, حضور پاک کے ہی حکم سے یہ ماں کا بات ہے. اور ماں باپ کا کہنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ عام طور پر اچھے نہیں ہوتے, لیکن ماں باپ وہ کیا ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. اب یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی کمی بیچی نہ ڈھونڈنا, رشتے کا ڈھونڈنا میں رشتہ کیا ہے. ماں باپ جو ہے احترام کرتے جاؤ, احترام کرتے جاؤ. بس دل سے اگر ایک بار احترام شروع کر دیا آپ کی زندگی آسان ہوگی. سایہ دار درخت چاہے سایہ آپ کو نہ بھی دے, لیکن جب نہ رہتا ہے درخت نہیں رہتا ہے نا, پھر سے یاد آتی ہے بھی یہ کیا بات. باپ اور ماں کے جانے کے بعد زندگی اور ہو جاتی ہے. چاہے زندگی میں کچھ دعا بظاہر ہو کے نہ ہو, یہ جانے کے بعد ہو, دعا کیے کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بزرگوں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور بزرگوں میں قریب ترین بزرگ ماں باپ ہیں. اولاد کے لیے ہمیشہ جب ولی اللہ چاہے گناہ گاری ہو, اولاد کے لیے ولی اللہ. اولاد کو چاہیے کہ راستہ لو ماں باپ. باقی آپ کے سوال کی ملت اسلامی کے لیے
ہدایت کی بات دعا کرو کہ ہم سے یا رب العالمین پیسے کی محبت کام کر دے. پیسہ بھی زیادہ آ گیا, پیسے کی محبت بھی زیادہ آ گئی, زندگی میں ورائٹی زیادہ آ گئی, زندگی میں ایکٹیویٹی زیادہ آ گئی, زندگی اور امید کرتی ہے, بلند ہوتی ہے اور اقتدار کرتی ہے. اقتدار بھی اور ارتقا بھی بہت بلند ہو جائے گی. کہتے آپ بلند ہوگی. زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا سفر ہے. تو موت کی بات نہیں کر رہا ہوں, زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں ہم نے پیدا ہونا ہے اتنے سال کے بعد ہم نے وہاں پہنچ جانا ہے. اتنی ترقی کرنی ہے آپ سوچ لو. 60 سال میں گھر سے میں نے سفر طے کرنا ہے. بھائی 50 سال زیادہ کرنا پڑا, اس لیے عرصے میں آپ نے وہاں جانا ہے. اب کیا اللہ تعالیٰ آپ سے دعا کرتا ہے, اچھا بھائی کیا حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ تم وقت استعمال کرو. کوئی حاصل نہیں. جب پتہ چل جائے کہ کتنا گھر بنا جاتے ہو بزرگ کے پاس ہوا واقعہ ہے, سمجھنے والی بات ہے. مکان بنانے لگا, یہ کے بعد کیا تو پیر صاحب میں مکان بنانے لگا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا بہت ہی اچھا مکان بنانا, بڑا خوبصورت بنانا, بھائی اتنا اچھا بناؤ کہ چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. پھر چھوڑ تو جانا ہی ہے. آپ پھر حسرتیں دیکھتے رہنا. حسرتوں میں کہانی پھر سنا رہا ہوں, میں سنائی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیسے سب تھے, آپ کا آخری وقت آ گیا اور آپ کی جان نکل نہیں رہی. سورہ یاسین پڑھنے والے تھک گئے کہ جان نہیں نکلتی ہے, آخری عالم کھاوا ہی لگا ہوا. اور اس وقت کے درویش کے پاس لوگ گئے, حاضر ہوئے کہ 30 دن ہو گئے, کھامے کی حالت ہے, جان نہیں نکلی, کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا ہے سورہ یاسین سے نہیں واقعہ ہوگا. یہ واقعہ ہے کہ جو ہندوستان سے دولت لائے ہیں نا, لے کر لوٹ کر, وہ دکھا دولت سومنات والے. وہ جب خزانے کے باکس کھولے نا ان کے سامنے تو آپ تو عارفے لوگ منٹ نہیں لگا مرنے میں. پتنی سورہ یاسین کا محبت گھر میں آگے بیٹھے ہیں. یہ جو کچھ پھیلا ہوا ہے اتنا سمیٹنا ہے. ابھی پھیلاؤ میں لگے ہوئے, سمیٹنے کا وقت آ گیا. تم ابھی پھیلاؤ ہی کرتے جا رہے ہو اور وقت سمیٹنے کا شروع ہو گیا. جب یہ پتہ چل جائے کہ سمیٹنے کا وقت ہو گیا, آپ ٹائم ہو گیا نا, آپ دن کے بعد سمیٹنے کا وقت آ جاتا ہے. اور آپ لوگوں کے کبھی شروع نہیں ہوئے ہیں. یہ بھی کہتا ہے ابھی تک 50 سال شروع ہوئی, 60 سال ہے, ماشاء اللہ ہم نے ابھی بڑائی سینکڑوں سال اور زندہ رہنا ہے. پھر ابا جان کا تو وہ تو 65 سال میں فوت ہو گیا. پھر باقی لوگ تب جلدی فوت ہو جاتے ہیں. پاکستان ایوریج عمر کہتا 50 سال, تیری عمر کے لیے 60 سال, کتنا عرصہ رہے گا. کہتا میں ابھی 1000 سال رہوں گا. دھیرے دھیرے غائب ہو جاتا ہے بندہ. مقصد یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ سمرنے کی طرف آنا چاہیے, آسانی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ سب کچھ چھن جائے چھوڑ دو. چھن جانا ہے کیا ہے پکی, اس سے پہلے کہ سب کچھ چھن جائے تو چھوڑ دو, آسانی ہو جائے گی. آپ کو انڈسپینسیبل نہ سمجھو, آسانی ہو جائے گی. یہ جو کو تم نے زور کے ساتھ اکٹھا کیا ہے آسانی کے ساتھ کسی کو دے کے چلے جاؤ, اختراع روشن ہو جائے گی قبر میں. وہ کس کو دے کے جانا ہے, جس کو آپ اللہ کی طرف سے آپ بہتر سمجھتے ہو. کوئی فارمولہ نہیں, کوئی دوسرا نہیں ہے, کیونکہ آپ جدھر جا رہے ہو اللہ کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ. اور اللہ تعالیٰ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کا الفاظ ہے کہ فرار کر جاؤ اللہ کی طرف. پڑھو تو جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو دے جانا مناسب انسان کو, حقدار کو, مناسب استحقاق والے کو دے جاؤ, وہ اپنی زندگی روشن کرے اور ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہ گرنے میں وقت ضائع کر دو. یہ وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ پچھتاتا ہے اس بات سے, اس کی بات ہی تو نہیں ہے. تو آپ کو ذرا آسان بنا دو, اللہ تعالیٰ آپ کا بہت فضل کرے گا. دینے پہ میں زور نہیں دے رہا, میں یہ دے رہا ہوں کہ چھن جائے گی جو چیز اس کو چھوڑ دیتا ہے, راج چھن جائے گا. آپ کی نکاح آپ بینائی ختم ہو گئی ہے, آپ گلاب لگانے کا فائدہ فن ہو ختم ہو گئی گلاب. اب یہ مان لیا جائے آپ گلابوں کا موسم نکل جائے. گلاب خوشبو اور دیدار کے زمانے ہوتے ہیں, اور خوشبو کا ہمارا زکام لگ گیا اور دیکھتے کہ ہماری اچھا غور ہو گئی. اب کیا زمانہ رہ گیا, بینائی ختم اور زکام زیادہ ہے, اب کیا گلاب کھلنے ہیں. یہ کچھ ہوتی ہے گلابوں کے اوپر.
اقتداری کہانی ہے. یہی ہوتی ہے رونق, یہی ہوتی ہے چراغوں کا زمانہ. گھر میں چراغا ہوتا ہے دل کے خوشی کی زمانے تک. دل بجھ جائے تو چراغا کام نہیں آتا. یہ حقیقی بات. اس سے پہلے ہے کہ دل بجھ جائے چراغوں کو ظلم سے بچانا. کسی کے گھر کا چراغ اٹھا کے اپنے گھر میں چراغا نہیں کرنا. محبت کی بات. وعدہ دیا پورا کرو. کسی کے ساتھ بھولا ہوا وعدہ. شادی تمہارا وعدہ ہے, کانٹریکٹ ہے, ایک احساس کا, یقین کا, اس کو نبھاؤ. اپنے وعدے پورا کرو. وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, آتی سی بڑھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فضل کرے. اللہ کو یاد رکھنے والا بہتر ہی ہوتا ہے. دیکھیے کس کو جانا ہے, جس کو مرضی لے کے جاؤ, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے لے کے جانا ہے. دھوکہ نہیں کھانا. مسجد میں جاتے ہو تو خدا کو یاد کرتے ہو, مسجد میں باہر آ جاتے ہو تو خدا کو بھول جاتے ہو. اب مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے ایک خیال کے ساتھ چلائی جائے نا. یہ تو بتا رہے ہیں ہم کہ جب اس کو یاد کیا ہے تو اس کی یاد میں چلتے جاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو آپ یہ سمجھو کہ جس طرح ٹی وی آن کر رہی ہے تو خدا بند کر لیے, جب ہم دوسرا کاروبار شروع ہونے والا ہے. اور ادھر گیا تو ادھر بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر چار کے اٹھے اپنا دام. اب وہاں گئے تو وہاں کے ہو نہیں ہے, یہاں گئے تو یہاں کے ہو نہیں ہے. اسی کو تو ہم کہتے ہیں خدا لگا تو منافقت, کہ ہر ایک کے ساتھ سنسیئر آدمی جو ہے انسنسیئر ہوتا ہے. انسنسیئرٹی کی تعریف یہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ سنسیئر ہو. اس لیے آپ ہر مقام پر سنسیئر ہونے کی کوشش نہ کرو. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ خیال آپ نے اپنانا ہے تو اس کو اپناؤ. باہر بھی اپناؤ, گھر میں بھی اپناؤ, موجودگی میں بھی, غیر موجودگی میں. آپ جب میرے پاس نہیں ہوتے, میں اس وقت بھی آپ کو سوال کرتا ہوں, اور آج میں کال کرتا ہوں. اور آپ نے ہمارے سامنے کہا دیا کہ جب آپ نہیں ہوتے ہم آپ کو یاد نہیں کرتے. اندازہ لگاؤ, یہ بہت ضرور کی بات ہے. یہ تو ہے. اور آپ نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے آپ نے کہ جب ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ باتیں آسان لگتی ہیں, جب آپ ہم نہیں ہوتے اور بات وہ شروع ہو جاتے ہیں. جب میں اس وقت ساتھ ہوں تو پھر ہو جائے گا نا. تو پھر آپ نہیں ساتھ سمجھتے اتنے کیا کر رہے تھی آپ ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ میں بہت آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, بات رکھی جس آپ کے سامنے جا رہا ہوں. دفعہ شروع ہو گیا کاروبار میں. میں ایسی بات کیا کرو, اچھا کیا کرو, بعد میں بھی خیال ہوئے. یہ تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ دھوکہ ہو رہا ہے, کہ سامنے کی بات ہو رہا ہے, بعد کی بات مشکل ہے نا. ایسا نہیں ہونا. بھائی تو حکومت نے کوئی آپ سے رہ لینی ہے, لینے لگی تو لینے لگی. قدرت نہیں لیتی. قدرت کی تقسیم ادا کراتے. قدرت نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے, یہ عذاب نہیں دیتی ہے. قدرت کے عذاب کی انتظار نہیں کرنا, نہیں تو عذاب اور وجہ سے ہے. اب قدرت کے ہاں تقسیم جو ہے, پہاڑ بلند ہے اور میدان پست ہے. وہ اسے کبھی برابر نہیں بنایا. سورج کو سورج کا نور دیا اور رات کو رات کی تاریکی بخشی. اور یکسانیت اور برابریت فطرت کے کسی میدان میں نہیں ہے. نہ زمین میں ہے, نہ آسمانوں میں ہے, نہ دریاؤں میں ہے. اور کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ لے کے بڑی سی بڑی بات تک تخلیقات پہ دیکھو, پرندوں میں نہیں ہے تخلیق برابر, جانوروں میں نہیں ہے, مچھلیوں میں نہیں ہے, مکھیوں میں نہیں ہے, تیس ہے میں نہیں. انسان کو وہاں پر طاقتور جانوروں میں کون جانور ہے جو زیادہ فیئر کریٹ کرتا ہے؟ انسانوں میں اشرف وہ ہے جو زیادہ لو پیدا کرتا ہے. یہ فرق ہے فرق کہ وہاں دی بیسٹ وہ ہے جو سوفٹ ہے, پاورفل ہے, بادشاہ باز ہے, جپٹ رفتا ہے. اور شیر جو ہے یہ بھی مطلب گرج رفتا ہے, جپٹ رفتا ہے, سب سے بڑی ہے, طاقتور ہے. انسانوں میں طاقتور وہ ہے جو خدمت رفتا ہے, محبت رفتا ہے, اثار رحم واپس. باقی انسان برابر ہو جائے, میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں, اگر انسانی برابر ہو جائے تب بھی انسان برابر نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ محبت کے زمانے بھول چکے ہو, یا آپ پر آیا نہیں وہ زمانے کہ ایک چہرہ سب دولت مندوں کو اور سب پیسے کے برابری نہ والوں کو روک کے رکھ دیتا ہے. چہرہ سب سے بڑا اتصال رہتا ہے, تو وہاں برابری کبھی نہیں ہو سکتی ہے. محبوب کیوں محبوب بنایا آپ نے, محبت کرنے والے کو وہ کہتے بنایا, بڑا فرق ہے حضرت کیا. پھر پیاز کے اندر اتصال ہو جائے, پیاز یکسانی ہوا, ایک دینے والا ہے, ایک لینے والا ہے, ایک کتاب میں لکھنے والا ہے, ایک پڑھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ پیغمبر کو آپ لے لو, اللہ کے مضمون نے مساوات سے درس دینے والا
غیر مساوی درجے پر بیٹھا ہوا ہے. کبھی آپ غور کرو نا یہ بات کیا ہے. اللہ مساوات دیتا ہے اور آپ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہے, مالک ہے, ہم سے پیچھے نہیں مالک بنو پہ نہ بنو, مالک پہلے بنے ہوئے. اللہ کے نظام پیغمبر کو پیغمبر بنا دیا, سلام بھیجنا شروع کر دیا. ہمارے نصیب میں کیا ہے, تم امتی بن جاؤ, بچ جاؤ گے, ہم تابع دار. امتی پڑھنا یہ بات بہتر بات ہے. دیکھا پیغمبر کو پیغمبر کا نصیب ہے, امتی کے لیے امتی کا ہم راضی ہے. ہمیں یہی ملنا چاہیے تھا. سوال سے اللہ جو ہے تو برابری کبھی آئی نہیں ہے. یہ جو برابری ہے نا, مساوات پیسے کے لحاظ سے, یہ تو اس واسطے ہے کہ بھائی ایک بھائی کے پاس بھائی شرم کی بات ہے زیادہ پیسہ ہو, اور دوسرے بھائی کو یہ کہا کہ تو میرے پاس ملازمت کر لے, تجھے میں پیسے دے دوں گا, نوکری تنخواہ دے دوں گا. یہ ظلم نہ ہو. جب بھائی تیرے باپ کا بیٹا ہے تو اس کو اس طرح تک رعایت کرنا کہ آپ ملازمت دے اپنے یہاں, بغیر ملازمت کے پیسے دے جاؤ. تجھے جو ہے نا چھین لینا, برابری کر لینا, اس کا انجام غالباً جہاں ہوا وہاں سب سے بڑا ظلم پیدا ہونے والا ہے. کچھ ہونا شروع ہو گیا جن جن علاقوں میں ہوا, یہ ہے پیسوں کی مساوات, اب وہاں الگ قسم کا ظلم پیدا ہوگا اور ہو رہا ہے. آپ کو میں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں, اگر کسی اور آدمی سے ہی ہم نے سبق لینا ہے مساوات کا, ماضی کے کسی آدمی سے, تو پھر حضور پاک سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے سبق لے. بس معاشرہ ایسا ہو کہ نہ کوئی بے شک معلوم ہو, نہ کوئی ہو, اور کسی آدمی پر زکوٰۃ دینے والے کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دے. ایسا ہونا چاہیے. اور دینے میں لینے والا موجود کوئی نہ ہو, کوئی بیمار نہ ہو معاشرہ. حضور پاک نے فلائی ریاست کا ایک دوسرا بتایا تھا, جب شروع میں پوچھا لوگوں نے کہ آپ کس قسم کی ریاست بنانے جا رہے ہیں, کیا فرماتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک ایسا مملکت بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھو اللہ کے حبیب کا جواب ہے, ایک ایسا ملک ہو جس میں ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنہا سفر کرنے کی قابلیت ہے. بھائی یہ ہے معاشرہ ہمارے اسلامی معاشرہ. ہم اس کو کہیں گے کہ ایک خوبصورت عورت ہے, زیورات سے لدی ہوئی ہے, اور تنہا ملک کے کسی دوسرے ملک سے سفر کر جائے اور اسے کوئی نقصان نہ ہو, سمجھو کہ وہ معاشرہ فلاں بات. لیکن یہ نہیں ہے کہ زیورات سب کے پاس ہی ہو جائے نہ, یہ تو رہے گا. اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کرو کہ پیسوں کے برابر تقسیم ہونے میں غریبی بھی چیز ہے اور میری بھی چیز ہے. تو بد فکر کی بات کیا کر, اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے. امیر کو یہ بتاؤ کہ پیسہ جو ہے یہ تمہیں ظلم میں شامل کر رہا ہے, تو پیسہ گنتا ہے اور لوگ فاقے گن رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ تو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. نصیب کا جو ہمیں علم ہے نا, میں بتاتا ہوں, نصیب کا جو ہمیں علم ہے, ہم ماضی کو نصیب کہہ رہے ہیں. ماضی جو ہے آج سے پہلے کی بات کو ہم نصیب کہہ رہے ہیں, تو جو آنے والا وقت ہے اسے نصیب شامل کرو نا. یہ بات سمجھ آئی؟ آپ کہتے ہیں نصیب میں یہ نہیں ہے, کب تک؟ آج تک. کل شامل ہو سکتا ہے, ہم بتا رہے ہیں. اس لیے تمہاروں کو بھی نصیب میں شامل کرو. یا تو آپ یہ بیان کرو کہ ہم نے تمہاروں کو دیکھ لیا ہے, کل بھی یہ بات شامل نہیں ہوگی. آپ کہتے تھے یہ لگتا ہے نا, ہمیں اور لگتا ہے, ہمیں نہیں لگتا. ہمیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا کل, یقیناً کل ہو جائے گا, کل ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے اے نصیبوں سے پریشان ہونے والوں, تم نے نصیب کا جسٹر بھی دیکھا ہے, ہم نصیب کا دوبارہ بتا رہے ہیں. انشاءاللہ کل کا دن بہت اچھا آئے گا. کبھی مایوس نہ ہونا, بہت اچھا دن آئے گا. دن پھریں گے, بہت اچھے پھریں گے. موسم آئیں گے, بہت اچھے آئیں گے. اچھوں کے لیے اچھا بتانے والا ہے, بروں کے لیے برا بتانے والا. وہ تو گھر کی بات ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو اس سے خیال میں رکھو. اللہ تعالیٰ سے نیک کا نتیجے کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ کے رحم کا, فضل کا تقاضا کرو, یا رب العالمین رحم پر, اور ہم کو معاف کر دے. کہیں ایسا ہو کہ کسی ایک کی وجہ سے عذاب آ جائے سب پر. اس لیے نصیحت کرتا ہوں, اور مردوں کے لیے جنہوں نے نظر انداز کیا ہوا بیویوں کو, یہ میں آہستہ سے بات کر رہا ہوں تب لوگ نہ سنیں, جنہوں نے بیویوں کو نظر انداز کیا ہوا, تم نے بیویوں کو نظر انداز کر کے وہ طاقتور بنا دیا ہے. تم سمجھتے نہیں ہو. اب وہ طاقت جو ہے عذاب کی طاقت بن جائے گی. اس سے پہلے کہ وہ عذاب کی طاقت بنے, انہیں راضی کر لو, 10 روپے اور دے دو ان کو,
یہ بات سمجھ آئی؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ پہلے بتا تمہیں آئے تھے پچھلی دفعہ بھی، اب پھر آ رہے کہ اے لوگوں جنہوں نے بیویوں کو، کمزور بیویوں کو نظر انداز کر دیا، اب بیویاں کو طاقتور ہوتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہانی سن لو. ایک وکیل صاحب کا ایک منشی تھا، منشی نے کہیں سے کیس کو گھیر گھور کے لے آیا اور آپ نے وکیل کو کیس دیا، مرڈر کیس تھا. آپ کا علم میں ہوگا وکیل صاحبان بچے. وہ کیا واقعہ ہوا کہ اسے کیس کو دیا، وکیل صاحب ہار گئے اور پھانسی کا معاملہ تھا. اور بیچارے سائنس پارٹی سارے پریشان منشی جی کو پکار لگے، تم نے یہ کیا کیا، ہمیں تو اتنا یقین دلایا تھا. انہیں کہا مبارک ہو، تم جیت جاؤ گے. جج تمہارے خلاف فیصلے تھے جو کہتے جیت کیسے جائیں گے. کہتا ہمارے وکیل صاحب کی تم بات نہیں سمجھتے، ہمارے وکیل صاحب کی طاقت ان کی آہ میں پیدا ہوتی ہے، آپ اس کی دل سے آہ نکلی ہے. اس لیے آپ تم نہیں جانتے ہو کہ تم نے اپنی بیویوں کو طاقتور بنا دیا، اب ان کی دل سے آہ نکلنے والی ہے. اس سے پہلے کیا آہ نکلے کچھ راضی کر لو. ایک کان میں بتا رہا ہوں بات. اس لیے یہ خاموش شعلہ اگر یہ زبان کھول گیا تو پانی میں آگ لگ جائے گی. تم نے طاقتور بنا دی، مجھے بڑا افسوس ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو نظر انداز کرتے تب بھی تھوڑا دن میں رستے ہیں کچھ آمد کا پہلو، تاکہ یہ عذاب نہ بنے. آپ نے اتنا نظر انداز کر دیا کہ آپ وہ عذاب بن سکتا ہے. اس لیے اے صاحبان بصیرت ان لوگوں کو جھوٹ موٹ راضی کر لو، اچھا، تاکہ یہ عذاب نہ بنے. یہ بڑی عذاب مقام ہوتا ہے، بددعا کا مقام ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں پنجرا ہو، پنجرے میں چڑیا ہو، چڑیا گانا گا رہی ہے، تم نے اس کا پانی نہیں دیا، وہ بھوک سے مر گئی، عذاب آئے گا، سارے شہر پر عذاب آئے گا کہ تمہارے گھر کے اندر چڑیا مر رہی ہے. اگر کوئی انسان، بیوقوف انسان، جاہل انسان، بلا سبب انسان بغیر جواب کی دکھی ہوتا جا رہا ہے تمہارے گھر میں، تمہیں گرفت ہو جائے گی. کوئی آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، آپ کو دھوکہ ہے. آپ جس خیال میں آپ یقین ہو کہ اس نے خیال ہے اس خیال میں رہنے کی تو بندہ کرو، بات ہی کوئی آتا لے کے جانا کوئی اور چیز بتا دیتا. بندہ کچھ بھی نہیں ہے. بندہ کیا ہے؟ بدل. اس کا بدل کیسے ہوتا ہے یہ وہ جانے تو کام دینے. ہم اس کے آگے پیش ہو گئے کہ یا اللہ پر مہربانی. مہربانی کا ثبوت یہ ہے کہ تمہیں زندگی پسند آ جائے. یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اپنی امی کی شکل میں نفرت، ہنگام میں جھگڑے، یا اللہ یہ کیا عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے. پھر اس کو آپ کے ملے گا. اپنی اولاد ہے شرمندہ ہے، کوئی اولاد ہے، اگر کوئی اولاد سے شرمندہ ہے، کبھی ماں باپ سے شرمندہ ہے، کبھی بیویوں سے شرمندہ ہے، کبھی بہن بھائی سے شرمندہ ہے. پاگل ہے کون؟ یہی کچھ ہے زندگی میں، اور یہی کچھ ہے. آپ جی بتایا فقیر، اس چیز سے فقیری میں امیر. اور کیا ہے تمہارے پاس؟ بھائی آپ پہ کمزور ہے، بھائی ہے. اور والدین آپ کے پسماندہ تھے، والدین ہے. اولاد آپ کی ہے، کوئی نامناسب ہے، آپ کی والدہ اولاد ہے. آپ اتنے نہیں نہ آپ یہ دعویٰ میں ظاہر کہ تمہیں اولاد بھی پسند آئے اور تمہیں بیوی بچے بھی پسند آئے، تمہیں ماں باپ کے اوپر بھی گلا ہے، دوستوں پر بھی گلا ہے. تو ہے کون؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کھائے گا. اس لیے ماں باپ پر راضی، بس فرال کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب، بس فرال. اولاد پر راضی، دعا ان کے لیے، یا اللہ اس اولاد کو ہمارے جانے کے بعد بھی ذرا خیال رکھنا، نگرانی. اولاد کی کون حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. راضی. بہن بھائی ہے تو کمزوری اپنے ہیں لیکن چلو راضی. بہن بھائی پر راضی. اور دوستوں پر، دھوکہ دینے والے دوستوں پر باری کوئی نہ کوئی چیز کھا دینے گئے، راضی. کیا ہے؟ راضی. بس راضی ہونے والا جو ہے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے قریب راضی ہے. اللہ کی جو سب سے بڑے حبیب ہے، راز بتایا انہیں کہ ان کا ٹائٹن جو ہے نا جلال اللہ نہیں ہے، ٹائٹن کیا ہے؟ رحمت للعالمین. مسلمان نہیں ہے، مسلمین نہیں ہے، عالمین. عام ان کا جو تحریر کے مطابق کافروں کو معاف کر دینا. ابھی دم پر جس کافر تک پیغام نہیں پہنچا، کتنے کافر بچ گیا؟ کہتے جی 2 ملین بچ گیا ہے. چل دفعہ کر معاف کریں گے. میرا اللہ کی کام ہے کیا ہے. اس لیے یہ ایسا ٹائٹل دیا نا، وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اور کسی کام کے لیے بھیجا نہیں آپ کو سوائے اس کے کہ آپ رحمت ہے اور کمال رحمت ہے. سزا آپ کسی کو نہیں دی آج کے دنیا پاک، کسی غلام پر کبھی ناراض نہیں ہوئے. اور بلکہ فرمایا آپ نے کہ غلام کو اگر آپ دن میں 70 مرتبہ معاف کیے کرو. آپ نے پرندوں کے ساتھ بھی
ایک ایسا واقعہ بدلے پہ لکھتے ہیں کتابوں والے. کیسا واقعہ ہوا کتابیں اور طرح کی لکھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک کے ساتھ قافلہ تھا مجاہدین کا. آپ آ رہے ہیں اور سامنے سے دیکھے کتیا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا راستہ بدل دو. او سندور سے ڈنڈا اچھا تھا کیا ہے ربوبیت ہو رہی ہے, پرورش کر رہا ہے اللہ نہیں ہے بچوں کے. دیکھو اللہ نہیں ہے پرورش کر رہا ہے, لیکن اللہ کے فنکشن ہو رہے ہیں. دیکھو کیا کی رونے کیوں آئیں گے میرے کو بدلے میں پتہ چل رہا کہ یہ ربوبیت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے آپ دیکھو ربوبیت ہو رہی ہے. جہاں ربوبیت ہو رہی ہے وہاں اللہ کا بیوی ہے برے تک گزرتا ہے. وہ فنکشن مشرف نہ ہو. یہ رحمت کی انتہائی. آپ یہ دیکھو کہ رحمت للعالمین ہے. پھر درود تو آنے ہیں کہ جانوروں کا خیال ہو رہا ہے, ربوبیت کا خیال ہو رہا ہے. ہر ایک دل میں دکھے کیا. اور جب جبریل امین آئے واری طرف سے کہ یہ لوگ آپ کو قطر مار رہے ہیں, حکم فرماؤ بستی اڑا کے رکھ رہے ہیں ہم. آپ نے بڑا شاید یہ بستی ہمیں نہ مانیں, ان کے اولادیں مانیں, مت گھبراؤ. رحمت یہ ہے, رحمت جو ہے رحمت تو کبھی مایوس نہیں ہوئی ہے. تھوڑا زیادہ لگا رحمت نہ ہو تو ہم اپنے کیسے ہم اللہ کے اوپر صدا کرتے ہیں. اللہ سے پکڑنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ لوگوں کو ٹائٹل ملا رحمت, اس لیے آپ لوگ صرف اپنے آپ میں رحم پیدا کرو, رحم پیدا کرو. بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کون ہے جس میں تلقین ہو, ڈان ڈپن ہو. سب سے بڑی بات پرس ہوگی اس غریب آدمی کے بارے میں جو آپ کے نوکر بنتے رہتا ہے. اس کے ساتھ حساب نہ کرنا, اس کے ساتھ بے حساب بات کرنا, رحم کی ایک بات. اور دوسری بات ان لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا جو آپ کے ساتھ گرد و پیٹ میں رہ رہے ہیں, چاہے وہ بیوی ہی ہوں چاہے وہ خاوند ہی. پوچھا جائے گا صاحب کہ اتنے لوگوں کو تم نے باندھ کے مارا ہے کہ مہربانی کیا کہ وقت گزارا ہے. پوچھا جائے گا ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا, اولاد شریف کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کل کی اولاد آج ہر چیز یہ چھوٹی سی بات پوچھی جائے گی. 4-5 تو باتیں ساری پوچھی جانے والی کہ راضی ہو ہم راضی ہیں. پہلی ایک چیز جو فطری ہے کہ دوسروں سے اچھے عمل کی توقع کرتا ہے, اچھے رویے کی توقع کرتا ہے. جب وہ عمل نہیں ہوتا اس کے بعد ناراض ہو جاتا ہے, وہ اچھا عمل نہیں کرتا. اسے یاد سے یہ فیصلہ دینا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اچھے عمل کے علاوہ عمل نہ دیا ہو. غصہ ضرورت یہ دوسروں سے نقطۂ نگاہ کو نہ سمجھنے کا نام ہے. دوسرے انسان نے جو عمل کیا اس نے دیکھو اپنے دماغ کا مطابق ٹھیک کیا, اتفاق سے کہ تمہارے دماغ میں وہ عمل ٹھیک نہیں ہے. قبول پیدا ہوئی اگر اس آدمی کے دماغ سے سوچا جائے کہ جو اس نے کیا اس نے کیوں کیا, اتنے سے دماغ میں اتنی بات آ سکتی ہے. اگر آپ زیادہ دماغ رکھتے ہو تو چھوٹے دماغ کا انسان ہے تو پھر تمہیں اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. چھوٹا دماغ رکھتا ہے اتنی ہی سوچ سکتا, اس بیچارے کو پھر گانی آتی ہے اسے مجھے دے دی گانی اور کیا دے سکتا. اور اگر وہ دماغ اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے دماغ کی قدر کرتے ہوئے تو میں اصلاح کر لوں کہ جو گالی دی نہیں ہو رہے جائز ہے. مقصد یہ کہ تم اس کو برابر تو سمجھتے ہو تو معاف کر دو. تو جب تک دوسرے کے عمل کی اصلاح عزت کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے ہمارے دل میں گرہ ہی پڑتی ہے. انسان گرہ نہیں کھول سکتا, زندگی چھوڑ سکتا ہے. جب زندگی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر یہ گرہ نہیں رہ سکتی. ایک بار رخ کر لیا جائے کہ یہ ہمارے انجام ہے موت, تب زندگی میں کوئی گرہ نہیں رہ سکتی. عام طور پر دیکھا زندوں میں چھوٹے بچوں میں دیتی نہیں کرتی وہ بچہ رونا ہی نہیں درد ہے تو اب بڑی چپیٹ لگ جاتی ہے نا تو چھوٹا دم دور ہو جاتا ہے. تو جب یہ زندگی کا بڑا چپیٹ آتا ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی گرہ ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اچانک خدا نخواستہ ہو جائے زلزلہ تو دشمن سے بھی کہا جاتا ہے نکل باہر کمرے سے مار بچ جاؤ. اچانک حادثہ ہو جائے تو پھر نہ بولنے والے بھی آپس میں بولنے لگ جاتے ہیں. سانحہ ہو جائے, حادثہ ہو جائے, اور سب سے بڑا حادثہ جو ہونے والا ہے اور آپ پر کچھ یقین ہے ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس سین آف ایکشن پر آپ نے نہیں رہنا. اس سے بڑا حادثہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں رہنا.
اور اتنے بڑے حادثے کی موجودگی میں اور رنجش نہیں دور ہوتی. اس لیے اپنی زندگی کے نام پر رنجش دور نہیں کرتے ہو تو اپنے مال کے نام پر دور کر دو. رنجش دور کرنا ہمارا کام ہے, اس کا کام نہیں ہے. اور یہ بڑا ضرور کی بات ہے کہ جس نے رنجش سے جس کی وجہ سے ہوئی ہے اسے کہو تم رنجش میری دور کرو. نہ, رنجش میرے دل میں ہو رہی ہے, میرے دل میں دور ہو. تو رنجش دور کرنے کا عمل آپ کا اپنا, کس کا؟ آپ کا اپنا. رنجش دینے کا عمل اس کا, دور کون کرے گا؟ آپ خود. یہ جب جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے وہ رنجش سے نکال دیتے ہیں. اچھا ویسے کب ہوتا ہے؟ بس گھر میں کوئی کمرہ ہے, ایک کمرہ ہے, یہ کمرے میں بہت سارے چیزیں پڑی ہیں, کبار آنے کی چیزیں پڑی ہیں. جب یہ پتہ چل جائے جس میں کوئی بہت بڑا کوئی فنکشن مہمان آنے والے, کیا کرو گے؟ مہمان ساتھ یہ پہ چھٹ جائیں گے. اچھا کام ہونا ہے. جس دل کے اندر اللہ کی یاد آنا ہو وہ ہاتھ سے کبار نکال دیتے. تم دل کو اللہ کا گھر بنا دو, گھر سے سارا سامان نکال دو گے غیر اللہ کا, کیونکہ دن تیاری کیا بن گیا؟ اللہ کا گھر. تو سکون قلب کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے دنیا کے اندر واحد, کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر. کیا کہا تھا دادا؟ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر. اس خانہ خدا سے قدورت نکال دے. کہ خدا کا گھر ہے دل, اس وجہ سے بت نکلے گا تو یہی خانہ خواہ بنے گا. بت جو ہے کسی آدمی کا خیال, میرا آدمی کا خیال, رنجش کا خیال, پرانے دکھ, پرانے غم, پرانے ساز اور پرانے گرد و غبار. اب وہ پرانے جانے لگے ہوئے دل کے غبار نکال دو, اس کو اللہ کے لیے گھر بنا دو اور یہی خانہ کعبہ ہے. اس لیے رنجش رکھنے والا دل ایک ٹائم بیمار ہو جاتا ہے, محبت سے معروم ہو جاتا ہے, اور محبت کرنے والے نفرت چھوڑ دیتے ہیں. وہ آدمی منافق ہو جاتا ہے جو آدھی نفرت رکھتا ہے دل میں اور آدھی محبت رکھتا ہے, مجھے منافق ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دل کو محبت والا بنا دو. محبت والا کا مطلب کیا ہے؟ محبت بس. معصوم ہو جاؤ بچے کی طرح, آپ کا دل جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گا بچے کی طرح. آ جا بچہ آ گیا, چلا جا بچہ چلا گیا, بلایا پوتا واپس کو بھیج دیا. اتنا سادہ جتنا بچے کا ایمان ہوتا ہے, اور پھر آپ کے لیے بڑی آسانی آ جائے گی. آپ مشکل ہے, اس وقت تک مشکل ہے جب تک دوسروں کے لیے ہم اصلاح چاہتے ہیں, جب تک دوسروں کے دیے ہوئے ظلم کو ہم سمجھتے ہیں دوسرے سے دیا ہوا ہے, حالانکہ یہ تیسرے کا دیا ہوا ہے. اصل بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, نہیں سمجھ آئے گی. تیسرا کدھر خیال ہے آپ کو؟ دوسرے نے جو ظلم کیا ہمارے ساتھ یہ تیسرے نے کرایا ہے. تیسرا بیٹھا ہوا ہے ڈور کھینچنے والا, اتنی آگے ناچ کر رہی ہے, بھیجنے والے کی ٹیم اوپر سے بھیجی ہے ادھر کام کرو, تو کام کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے. جی اس کام ہے تو مالک ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ سارا کام مالک کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر درمیان والوں کو معاف کر دو, کھیل تمہارا مالک کا ہے, درمیان والوں کی پرواہ نہیں کیا کرو. رجوع اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تمہیں بڑی تعین مل جائے گی. کہ سبب کی پرواہ نہ کرو, مسبب کی طرف دیکھو. ہم جو کہ سبب سے آگے نکلتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں مسبب نظر نہیں آتا. مطلب آپ کو مل گیا انعام, پیسہ مل گیا, کچھ ہو گئے, پیسہ بھیجنے والے کی طرف رجوع کرا. نعمت مل گئی, تیرا نعمت ہے, آپ ادھر بنانے والے کی طرف رجوع کر کہ بنانے والے نے کیا بنایا. چلو آپ کا نظیم محبوب کا چہرہ سی خوبصورت ہے, اب وہ جس نے بنایا اس کو ڈھونڈ کے یہ کیا بنایا. کبھی آپ اس کو چیز میرے خیال ہے ابھی گنجائش سمجھنے کی. اگر آپ اس کائنات میں ہیں تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھو کہ آپ کے پسند کی چیزیں کہاں کہاں تک پڑی ہیں, آپ کی نگاہ کے لیے جلوے کہاں رکھے ہوئے ہیں. ستارے اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے, یہ جھلک آپ دیکھتے ہو, آپ کو لطفہ جاتا ہے. آپ کی زندگی روشن کرنے کے لیے سورج صاحب پہ تشریف لے آتے ہیں. آپ کے لیے سارا سامان ہے, بادل ہے, موسم ہے, ہوائیں ہیں. اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کو بات سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. اللہ ہو کے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے, اور تم انسان ہو کے نہیں کہتے کہ ہم تمہارے لیے ہیں. اللہ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بارش پر کھاتا ہوں, اور اس نے تمہیں زمین میں سے کھانے کو چیزیں ملتی ہیں,
پھر ہمارے جانور ہوتے ہیں, تمہاری خوراکوں کا انتظام ہوتا ہے, اور تمہارے لباس کا انتظام ہوتا ہے, اور میں نے تمہارے دیکھنے کے لیے نظارے پیدا کیے, تمہیں بدائیاں دی, تمہیں اولادیں دی, تمہیں عزتیں دی, کیا کیا نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا ہے, شکر ادا کرو. ہم لوگ اس کا شکر ادا کریں. درمیان میں کماتے بھی ہوتی ہے نا, بڑا برا بڑے تمیز خراب ہوگی, وہ 6 دن سے تین بھی خراب ہے, تو پتہ مجھے کیا کہہ دیا, اس نے بہت اچھے کہہ دیا. وہ جتنی آپ نے سلامیں کروائی ہیں لوگوں سے, ایک نہ سلام کرنے سے آپ ساری چیزیں بھول گئے. ہوتا سمندر کا سفر کبھی کیا جائے نا, تو 50 دن جائے کے سمندر آ رہا ہے, ایک دن تھوڑا دیر جمعہ چلنے کر دی, واپس ہی نہ آتا ہے جی, بس 7 بڑے ہوتا ہے سمندر میں, یہ بڑا ہوتا ہے, انہیں ٹریفک بڑی ہوتی ہے, اور یہ بڑی پریشانی ہے, یہ بڑی ترقیاں ہیں, اور جو اطمینان کے دن کو جا رہے ہیں وہ بھول گیا انسان کی فطرت ہے, غم یاد رکھتا ہے, پریشانی یاد رکھتا ہے. ایک آدمی کی ایک غلطی پر بڑا ہو جاتا ہے, اور ایک آدمی کی 100 غلطیاں جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے. وہ انسان ہے, اور جس آدمی پر ناراض ہو اسے کوئی نیکی نہیں تھی آپ کے ساتھ, کچھ نہ کچھ طرح کی ہوگی نا, نیکی یاد ہی رکھتا ہے انسان, اور وہ بدی کے اوپر گرفتار کرنے سے فخر رہتا ہے کہ یہ کیا کیا اس نے. اور پھر وہی کی وجہ ہے کہ رشتے آپس میں اختلاف میں ہیں ہر شریک سے. ہم بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں, میں آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ قریب کے رشتے بعید ہوتے جا رہے ہیں, آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پرانے زمانے میں دشمن آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے, اور آپ دشمن جان رشتے دار بن کے آپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں. وہ کیا بات ہوئی, بہت دور والے بہت قریب ہونے لگ گئے ہیں, تو بیوی بن کے رہتا ہے, وہ اون بن کے رہتا ہے, دور کا بندہ ٹھیک پہ آ گیا. پرانے زمانے میں دشمنی ہوتی تھی دور جا کے, اور آپ نے آج پسند ہو گیا نا, انہیں کا جو ساتھ ہی کشتی شروع کر دو, آپ میں اختلاف ہو گیا, بہن بھائی چھوٹے چھوٹے بچے آپ میں لڑنے لگ گئے, بیوی کا اختلاف ہو گیا, اور آپ گھر کے اندر جھگڑے ہو. اس لیے آپ لوگ اپنی زندگی کو بے شمار پریشانیوں کے باوجود کم از کم ڈومیسٹک جو ریلیشنز ہیں ان کی پریشانیوں سے بچاؤ. اولاد ہے اس بے وقوف اولاد کو, کیونکہ تناب باپ کی ہے نا, ماشاء اللہ دنائی باپ کی کہاوت, کہ باپ دنا ہے اولاد بے وقوف ہے, اور پھر بھی آپ نے آپ کو دنا کہتا ہے. وہ آپ آتے ہیں کہ باپ کیا کہتا ہے آپ کو, دنا, اور اولاد کیا ہے, بے وقوف, اور باپ پھر دنا دے رہے. اس بے وقوف اولاد کو اپنی پروڈکشن سمجھ کے معاف کر دے کہ تیری یہی پروڈکشن ہے اور تو یہی کچھ ہے, لہٰذا اولاد کو معاف کر دیا جائے, اپنی دنائی پہ زیادہ اقرار نہ کیا جائے. اور بیوی کی بات رہ گئی تو بیوی جو بدتمیز ہے, اور میرا مقدر اگر وہی بیوی ہے پھر اپنے مقدر کی داد دیتے ہوئے قبول کرو کہ تیرے مقدر میں وہی نکلا جو تجھے پسند آیا, اور اس کا مقدر نے کتنی دنا اور کی خدمت میں آ گئے, پھر ان کی داد دے. تو آج یہ ہے کہ یہی کچھ مقدر میں ہے تو راضی رہو. تو انسان اب گھر پہ راضی نہیں رہتا, پروڈکشن پہ راضی نہیں رہتا, کوشش یہ کرے اپنی پسند اور ناپسند کو دور رکھے قریب پر, گھر کے ماحول پر راضی ہونا شروع کر دو, آپ کو بڑی آسانی مل جائے گی, بڑی دین مل جائے گا. اور دل میں رہنے سے نہ کرو. ایک بندہ ہے تمہیں پسند نہیں آ رہا, وہ جو عمل کرتا ہے چاہے وہ بہو ہو, بیٹا اچھا اب بہو بری, کمال کی بات. کہتے ہیں بیٹا تو پھر اپنا ہے نا, بیٹی ہوگی اور کی ہوگی نا. آپ ان کی ہر بات کہتے ہیں بیٹا بات اچھا ہے تو میں ہوا بہت بری ہے, ادھر دیکھنے پہ اب بیٹی اچھی ہے دوال برا ہے, ادھر سے بیوی اچھی ہے خاون برا, بیوی کہتی خاون برا, میں تو وہ اچھی پچاسی. وہ یہی فکر تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے کیا ہم تو اچھے ہیں, خاندانی والے اچھا ہے. یہ پولیٹیکل خاندان کی بدقسمتی کی ضمانت آپ کی ہماری شادی ہوئے, اور شادی بڑی اطلاع سے کی جاتی ہے. خدا کے لیے اپنے کیے ہوئے رشتوں کا احترام کر دو اور زندگی آسان بنا دو. زندگی ختم بھی ہونے والی ہے, ابھی آپ راضی نہیں ہوئی زندگی پر, اور زندگی ختم ہونے والی کہ ٹائم آپ ہونے والا ہے, کہتا ابھی ہم نے ٹائم فکر بھی کیا. اس لیے مہربانی کرو اپنے آپ پر دل سے گرا نکال دو. دل سے گرا نکالنا کس کا کام, جس کے دل میں ہے, اور دوسروں کی توقع نہ کرو, خود نیکی کرو, نیک لوگ کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی برائیوں کو اس نے احتیاط سے ڈالو, نیکی کے ساتھ ڈالو. اور جس کو برائی کرے تو آپ نیکی کرو, اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا.